بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لارڈز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان اسلم پرویز ایڈوکیٹ، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ایوب بھائی۔ معاشرے میں جو عام برائیاں ہیں جس کو لوگوں کو احساس تک نہیں ہے، ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں جس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور بندے بھی ناراض ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ یہاں سے شروع کریں گے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں، ناظرین دیکھیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11۔ ناظرین دیکھیے ہم کتنے آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی تجلیل کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اسمارٹ ہیں۔ اللہ کا خوف ہمیں کرنا چاہیے، چونکہ ہم جو کچھ اس گلاس میں ڈالیں گے ناظرین، ہم کو وہی ملے گا پینے کو۔ سنیے ایوب بھائی کیا فرماتے ہیں۔ جی ایوب بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اسلم بھائی کیسے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ایوب بھائی۔ آج میں تھوڑا سا موضوع مسکرہ پن، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مذاق اڑاتے ایک دوسرے کا نا، تو اس موضوع پہ تھوڑی سی آج میں گفتگو کروں گا، اور میں اس میں قرآن کا حوالہ دوں گا۔ ہر شخص اپنے گھر میں قرآن کھول کے اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس آیت کے اندر لکھا ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں، آیت بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ آیت نمبر 11، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخروا قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکونوا خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم فسوق بعد ایمان ومن لم یتوب فاولئک هم الظالمون۔ یہ آیت نمبر 11 ہے سورہ حجرات کی۔ اس کا میں آپ کو ترجمہ بتاؤں۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، کوئی جماعت دوسری جماعت کا مسخرہ پن نہ کرے۔ ممکن ہے کہ یہ اس سے بہتر ہو، نہ عورتوں سے ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کے عیوب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ ایمان کے بعد فسوق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں۔ یہ تو سر اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اس کے تھوڑے سے ڈیٹیل میں آتے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت دی، ہماری ہدایت کے لیے بعض نہایت اہم اخلاقی ہدایت مسلمانوں کو دی جا رہی ہے۔ ایک شخص دوسرے شخص کا استہزاء یعنی اس سے مسخرہ پن اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے کو اس سے بہتر اور اس کو اپنے سے حقیر یا کمتر سمجھتا ہے، یعنی کہ اس کا مذاق وہ اس وقت اڑاتا ہے کہ جب وہ اپنے کو بہتر سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر یا کمتر سمجھتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے یہاں ایمان اور عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون نہیں، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس لیے اپنے کو بہتر اور دوسرے کو کمتر سمجھنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ اس آیات میں اس سے منع کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ عورت میں یہ اخلاقی بیماری زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عورت کا الگ ذکر کر کے انہیں بطور خاص اس سے روک دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بعد میں ڈیٹیل آپ سے کروں گا کہ یہ کیوں روکا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا اللہ نے نہایت ہی ناپسندیدہ فرمایا ہے۔ ایک دوسرے کو طعنہ زنی مت کرو، مثلا تو فلاں کا بیٹا ہے، تیری ماں ایسی ہے ویسی ہے، یا اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ کر بولنا جس کی قرآن نے ممانعت کی گئی ہے۔ سرا کسی کا نام بگاڑ کر یا تجویز کر کے بلانا دین اسلام میں گناہ، مثلا کسی لنگڑے پن کی وجہ سے اس کو لنگڑا بولنا، یا کالے رنگ کی بنا پر اس کو کالیا بولنا، اس طریقے سے الفاظ دین اسلام میں منع ہے۔ آگے مزید میں بات کرتا ہوں۔ لمبائی مسلمان کو باہمی لڑائی کے متعلق ضروری ہدایت دینے کے لیے بعد اہل ایمان کو یہ احساس دلایا گیا ہے، مسلمانوں کے اندر جو باہمی لڑائی ہوتی ہے نا، اس لیے یہ احساس دلایا گیا ہے کہ دین کے مقدس ترین رشتے کی بنا پر ایک دوسرے کے بھائی ہیں ہم۔ دین کا یہ مقدس ترین رشتہ ہے، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ان کو خدا سے ڈرتے ہوئے اپنے آپس کے تعلقات کو درست رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے کی عزت پر حملہ، ایک دوسرے کی دل آزاری، ایک دوسرے کی بدگمانی، ایک دوسرے کے عیوب کا تجسس، در حقیقت یہی وہ اسباب ہے جن میں آپس میں عداوت
پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کی بدگمانی، عیوب، تجسس، در حقیقت یہی وہ اسباب ہے جس کی وجہ سے یہ آپس میں عداوت پیدا ہوتی ہے، اور پھر دوسرے اسباب کے ساتھ مل کر ان سے بڑے بڑے فتنے رونما ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مل کے نا چھوٹی چھوٹی بات بڑی باتوں کے ساتھ پھر مل جاتی، پھر بڑے بڑے فتنے رونما ہو جاتے ہیں۔ مذاق اڑانے سے مراد میں زبان سے کسی کا مذاق اڑانا ہی نہیں ہے، بلکہ کسی کی نقل اتارنا، اس کی طرف اشارہ کرنا، یا اس کے کام پر یا اس کی صورت یا اس کے لباس پر ہنسنا، اس کی کسی نقص یا عیوب کی طرف لوگوں کو اس طرف متوجہ دلانا کہ کوئی عیوب ہے اس کی طرف توجہ دلانا تاکہ دوسرے اس پر ہنسے، یہ سب بھی مذاق اڑانے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں مذاق اڑانے میں آتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ جو میں نے ابھی بیان کری ہے، یہ سب مذاق اڑانے میں آتی ہے۔ ایک شخص دوسرے شخص کی کسی نہ کسی طور پر مذاق کرتے ہیں، کیونکہ اس مذاق میں لازماً اپنی بڑائی اور دوسرے کی تعظیم و تحقیر کے جذبات کار فرما ہوتے ہیں، جو اخلاقاً سخت معیوب ہے۔ اس سے دوسرے شخص کی دل آزاری ہوتی ہے، کیونکہ لازمی بات ہے وہ اگر کسی کا مذاق اڑانا کوئی اس کا مسئلہ ہے جس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، جس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، اس بنا پر اس فعل کو حرام کیا گیا ہے۔ ظاہر سی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے جس سے فساد پیدا ہوتا ہے، اس بنا پر اس فعل کو حرام کیا گیا ہے۔ اب میں آ رہا ہوں عورت اور الگ کے بارے میں۔ عورت، مرد اور عورت کا الگ الگ ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کے لیے عورت کا مذاق اڑانا اور یا عورت کے لیے مردوں کا مذاق اڑانا جائز ہے۔ دراصل جس وجہ سے دونوں کا ذکر الگ الگ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سرے سے ہی مخلوط سوسائٹی کا کامل ہی نہیں ہے، یعنی کہ مخلوط سوسائٹی سے مراد ہے کہ مکس گیدرنگ کا، اسلام سرے سے ہی جو ہے نا اس مکس گیدرنگ کا قائل ہے نہیں۔ ایک دوسرے کی نزدیک عموماً بے تکلفی مجلسوں میں ہوا کرتی ہے، دیکھا جب مکس گیدرنگ ہوتی ہے تو بے تکلفی مجلسوں میں ہوا کرتی ہے، اور اسلام نے یہ گنجائش رکھی ہی نہیں ہے۔ آج کل دیکھیں اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے شادی بیاہوں میں آپ دیکھو گے مکس گیدرنگ کرتے ہیں، تو اسلام نے تو اس کی گنجائش رکھی نہیں ہے۔ غیر محرم مرد اور عورتیں کسی مجلس میں جمع ہو کر آپس میں ہنسی مذاق کریں، اس لیے اس بات کو ایک مسلم معاشرے میں قابل تصور نہیں سمجھا جاتا ہے۔ کسی شخص کو ایسے نام سے نہ پکارا جائے یا ایسا لقب نہ دیا جائے جو اس کو ناگوارا ہو، جس سے اس کی تحقیر اور تنقیص ہوتی ہو۔ مثلا کسی کو فاسق یا منافق کہنا، کسی کو لنگڑا یا اندھا کانا کہنا، کسی کو اس کے اپنے یا اس کی ماں یا باپ خاندان کی کسی عیوب یا نقص سے ملاقب کرنا، کسی بھی حوالے سے، خاندانی حوالے سے، والدین کے حوالے سے، اندھا ہے، کانا ہے، لنگڑا، کسی بھی حوالے سے ملکوب فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نام رکھنا جو کہ اس کی مذامت و تعظیم کا پہلو رکھتا ہو اس کے لیے صحیح نہیں ہو۔ ایسے صرف وہ القاب مستثنیٰ ہیں جو اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے ان کی مذامت محسوس ہوتی ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ ان کی پہچان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ عبداللہ نام کے کئی آدمی ہیں، اب ان میں ایک نابینا ہو تو آپ اس کی پہچان کے لیے نابینا عبداللہ بھائی کہہ سکتے ہیں، کہ نابینا عبداللہ بھائی کہہ سکتے ہیں، یعنی بہت سارے عبداللہ بھائی ہیں تو اس میں آپ اس کی پہچان کی۔ اس طرح ایسے القاب بھی اس حکم کے تحت نہیں آتے جن کا بظاہری تنقیص کا پہلو نہ نکلے۔ کوئی تنقیص نہیں کرے اگر مجبوری ہے 10 آدمی میں ان کی پہچان کرانے کے، مگر در حقیقت وہ محبت کے بنا پر رکھا گیا ہے، یعنی کہ محبت کی بنا پر اس کو ایک الگ سے اس کے لیے کرے۔ اور وہ خود وہ لوگ بھی جنہیں ان القاب سے یاد کیا جاتا ہے انہیں پسند ہے، یعنی کہ ان کو برا نہیں لگ رہا ہے کہ بھائی ظاہر سے بات ہے وہ ہے ان کو برا۔ جیسے میں مثال اس کی بھی دے رہا ہوں، ایک جیسے ابو ہریرہ ہے، ابو تراب ہے، میں دیکھا ابو ہریرہ، ابو تراب، ان کو بھی القاب سے پکارا جاتا ہے۔ مسلم بھائی اور چھوٹی سی اور بات کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ معاشرے میں جن باتوں سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوتے ہیں، ان آیتوں میں ان باتوں کو نہایت جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ ابھی میں نے جتنی باتیں کری ہے دیکھو قرآن کی آیتوں میں بہت طریقے کے ساتھ ان کو سمجھایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کسی دوسرے کا کوئی ایسا برا نام رکھ دیا جائے جو اسے ناگوارا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا کرنا گناہ ہے،
اللہ تعالیٰ کلیئر اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ایسا کرنا گناہ ہے اور اس سے خود تم گناہ گار ہو رہے ہو. اگر کوئی آدمی کسی کا غلط نام رکھتا ہے تو اس سے تم خود گناہ گار ہو. تو اپنے گناہوں کو بچاؤ، اپنے اعمال کو بچاؤ. اس طریقے سے کسی کا نام برے نام نہ لگایا کرو. اس سے تھوڑا سا خیال کرا کرے، احتیاط کرے. اسلم بھائی اسی کو میں اپنی بات کو ختم کروں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ ایوب بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بزرگوں کو جنہوں نے آپ کی تعلیم اور تربیت کی، خواہ وہ آپ کے والدین ہوں یا آپ کے دوست یار ہوں یا آپ کے استاد ہو، اللہ تعالیٰ ان سبوں کو اس کا اجر جمیل عطا فرمائے. ناظرین، واحد دنیا میں اسلام ہے. اس کو کہتے ہیں دین فطرت. دنیا کی ہر برائی سے بچنے کا طور طریقہ، سلیقہ، ڈھنگ، راستہ پرووائڈ کیا ہے یہ آپ کا پیارا اسلام. اب یہ دیکھیے کتنی چھوٹی سی بات ہے نا کہ ہم کسی کا نام خراب کرتے ہیں، ہم کسی کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں. اس میں بھی اللہ نے قرآن میں ہمیں تاکید کی ہے، ہماری گرفت کرتا ہے کہ مت کرو کسی کے ساتھ کسی کی کوئی ایسا نام تک مت تم بگاڑو، نہ اس کے خاندان کے، نہ اس کا پرسن کا، نہ اس کا کاروبار کا، نہ اس کے کسی بھی معاملے میں جس سے اس کو تکلیف ہو. اگر ہم اور آپ ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے، ہم آپ کا خیال رکھیں، آپ ہمارا خیال رکھیں، کتنا خوبصورت معاشرہ بن جائے گا. جن لوگوں کو اسلامی فوبیا ہے یا اسلام سے بے خبر ہے، جو لوگ بیچارے اسلام کے معاشرتی اصول سے بے خبر ہیں، ان لوگوں کے لیے خاص یہ پیغام ہے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام پہ چلیں گے، ہماری دین، ہماری دنیا دونوں سنوری رہے گی. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت ایسے فنکار لوگ ہیں جو قوموں کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ پٹھان ایسے، وہ بنگالی بھوکے، وہ بہاری ایسے، وہ پنجابی ویسے، وہ سرائکی ویسے. کون اچھا بھائی؟ دراصل وہ مذاق اڑانے کے عادی بن جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی مزہ آتا ہے. لوگ تالیاں بجاتے ہیں، تالی بجانے والے بھی گناہ گار ہوئے. گناہ کرنے والا اور گناہ کروانے والا، گناہ کے طرف راغب کرنے والا، گناہوں کو اکسانے والا، یہ سب ایک ہی زمرے میں آتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے، معاشرتی برائی ہو یا عبادتی برائی، اللہ ہمیں بچائے. اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.